کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو، کوئی قوم دوسری قوم کی محکوم نہ ہو، انسان کو حق حاصل ہو حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا، ان سے جواب طلبی کا۔ یہ سبق جو خلافت راشدہ نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا تھا، انہوں نے اس میں مزید مرچ مسالہ لگایا کہ یہ حریت، آزادی، مادر پدر آزادی، خدا سے آزادی، شریعت سے آزادی، اخلاقی اصولوں سے آزادی۔ نمبر 2، جو اسلام نے سبق دیا تھا مساوات کا، کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، گورے ہوں، کالے ہوں، پیلے ہوں، لال ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، کسی ناک نقشے کے ہوں، اور مرد ہوں یا عورت ہوں، پیدائشی طور پر سب برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن بند جائیں اور ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں، تو خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوگا، اور یہ ظاہر بات ہے، دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے کہ کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک سربراہ، اس کے نیچے آپ اسسٹنٹس، ڈپٹیز جتنے چاہے رکھ لیں۔ کسی بھی فرم کا مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹرز 10 رکھیں، 20 رکھیں، 50 رکھیں، دو برابر کے اگر سربراہ ہوں گے تو فساد ہی فساد ہوگا۔ تو یہ انتظامی برتری ہے، جیسے دفتر میں ایک چپڑاسی ہے اور ایک دفتر کے اندر افسر بیٹھا ہے، ان میں فرق ہے، لیکن ویسے یہ دونوں برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے، اور سیاسی اعتبار سے ایک ووٹ افسر کا ہے، ایک ہی اس کے چپڑاسی کا ہے، ایکول۔ تو انتظامی طور پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر، لیکن جو شرف انسانیت ہے، ہیومن آنر، ڈگنیٹی، یہ برابر شیئر کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سبق پڑھایا اسلام نے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، بالکل برابر ہیں، ایک جیسے کام کر سکتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کام کر سکتے ہیں، دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، دو عورتیں آپس میں شادیاں کر سکتی ہیں۔ یہ سارا در حقیقت دنیا میں جو فساد پیدا کیا، یہ یہودیوں نے، اور یہاں سے یوں سمجھیے کہ جیسے دریا چل رہے تھے علم کے، حکمت کے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، خاص طور پر یورپ کے ان 3 ممالک میں، سینٹرل یورپ جسے کہتے ہیں، فرانس، جرمنی اور اٹلی، تو اس میں سیاہی گھولتا رہا یہ یہودی طبقہ۔ کون سیاہی گھول رہا ہے؟ وقت کے بہتے دریا میں، دریا کا صاف اور پاک پانی آ رہا تھا، اس میں سیاہی گھولی یہودیوں نے۔ اس کے نتیجے میں جو لبرلزم پیدا ہوا، آزادی، وہی جو آج ہمارے یہاں آتا، لبرل اسلام، ماڈریٹ اسلام، لبرل اسلام، یہ لبرلزم یہودیوں کی پیداوار ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے عیسائیوں سے بھرپور انتقام لیا۔ اس نے 3 شکلیں اختیار کی۔ یہ علم جو تھا، جب پوپ کی طرف سے آزادی ہو گئی، اب سائنس پڑھنی شروع کر دی لوگوں نے، فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو گئے۔ سائنس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی آ گئی، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے یورپ کے اندر ایک پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا، طاقت، قوت۔ لیکن یہ علم جو تھا یہ یک چشمی تھا، جیسے ہم کہتے ہیں دجال کی ایک آنکھ۔ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی تھی علم کے ضمن میں، ایک تم اپنے حواس ظاہری سے اور عقل سے علم حاصل کرو۔ کسی شخص نے دیکھا ہوگا ہمارے آباء و اجداد میں سے کہ کوئی چٹان نیچے گری، نیچے بھی پتھر ہی تھا تو ایک شعلہ نکلا، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے، پھر اس نے 2 پتھر اپنے ہاتھ میں لے کے زور سے ٹکرائے، اس میں بھی شعلہ پیدا ہو گیا، تو آگ ایجاد ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ صرف پھلوں پر گزارا کرتا تھا، پھولوں پر گزارا کرتا تھا، یا کوئی کچا گوشت کھاتا تھا، آگ تو تھی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی شے تھی کہ جو پیدا ہو گئی۔ پھر آگ کے بعد کبھی کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر، اور وہ اس کا ڈھکنا ہل رہا ہے، کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم ہوا یہ اس کے نیچے جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے، بھاپ،
اس بھاپ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہلا رہی ہے. لہذا سٹیم جو ہے سیکنڈ سورس آف انرجی ایجاد ہو گئی. اب وہ سٹیم انجنز بن گئے، ریلیں چلنے لگی، دوڑنے لگی. تو یہ علم ایک تھا کہ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، دماغ سے اس کو پروسیس کرو. یہ کمپیوٹر یہاں ہم نے تمہیں دے رکھا ہے نا، اس کمپیوٹر کے اندر تم فیڈ کرو اپنا سینس ڈیٹا، آنکھوں کا، کانوں کا، اور چھونے کا، چکھنے کا، سونگنے کا. یہ ڈیٹا فیڈ کر دو، پھر یہ پروسیس کرے گا. اس طرح علم قدم بقدم قدم بقدم آگے بڑھتا گیا. ایک علم یہ ہے. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هداية